تو خیر میں کہہ رہا تھا اللہ جس سے کام لینا چاہے. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بات کر کے ختم کرتا ہوں. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ قد کے چھوٹے، زبان کے تتلے، دین اپنے ایمان کی، اپنے اعمال کی، مستقبل کی فکر کو کرتے ہوئے چلے گئے، حرم پاک چلے گئے. کب میں ساری زندگی حرمین شریفین میں گزاروں گا. ایک دن طواف کر رہے تھے، طواف کرتے کرتے ان پر الہام ہوا کہ اے بندے واپس ہندوستان جا، واپس ہندوستان جا کر میں تم سے یہ کام لینے والا ہوں. اور وہ کام 6 کے 6 کام خانہ کعبۃ اللہ کی دیوار پر ان کو دکھائے گئے. اس 6 کام پر آپ نے ہندوستان جا کے محنت کرنی ہے. 6 کام، 6 باتیں. ہندوستان جاؤ اور ہندوستان جا کر ان 6 باتوں پر محنت کرو. آپ یہاں رہ نہیں سکتے، آپ نے جانا ہے. کام ہم لیں گے، تم ہندوستان جاؤ. اب حضرت آ تو گئے لیکن بڑے پریشان، ادھر گھوم رہے. بھائی میں توتلا بندہ، میں بات کرتا ہوں اگلا بندہ سمجھتا نہیں ہے. اور میرا قد دیکھو، میرا عمر دیکھو، میری زبان دیکھو، اور کہا جا رہا تم سے کام لیں گے، جاؤ. ہمارے حضرت نور اللہ مرقدہ وبرد مسجدہ بھتیجے تھے حضرت کے. میرے پیر و مرشد حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے ہیں، بھائی کے بیٹے ہیں حضرت مولانا یحییٰ صاحب کے. لیکن حضرت کے اوپر بہت اعتماد کرتے تھے، حضرت کو بہت پیار کرتے تھے، حضرت کی باتوں کو بہت غور سے سنتے تھے. تو حضرت سے آ کر کہا کہ ارے بھائی مجھے تو یہ وہاں الہام ہوا اور میں اس وجہ سے یہاں آ گیا ہوں، پر میرے جیسا بندہ کام کیا کرے گا؟ تو حضرت نے فرمایا بتاؤ کیا کہا گیا ہے؟ کہا کیا گیا آپ کو؟ فرمایا مجھے یہ کہا گیا ہندوستان جاؤ، ہم تم سے کام لیں گے. تو یہ تو نہیں کہا نا ہندوستان جا کر کام کرو، کر کے تو نہیں بولا. یہ کہا گیا ہم کام لیں گے. اب کام لینے والا جانتا ہے کہ آپ سے کام کس طرح لینا ہے. کیوں فکر کرتے ہو؟ آپ کو تو استعمال ہونا ہے. کام لینے والا آپ سے کام لے گا. آپ سے یہی کہا گیا ہے نا، یہ تو کہا نہیں گیا نا کام کرو جا کر. کہا یہ گیا ہے تم ہندوستان جاؤ، ہم تم سے کام لیں گے. اب لینے والا جانے کس طرح کام لیتا ہے. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ چند سال اس کے بعد حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ رہے، لیکن دنیا کے کتنے 100 ممالک ہیں، اور ممالک میں کون سا ایسا ملک ہے جہاں تبلیغ کا کام نہیں ہو رہا، جہاں تبلیغ والے نہیں ہیں، جہاں فضائل اعمال نہیں پڑھی جا رہی، جہاں دین کا کام نہیں ہو رہا. حتیٰ کہ وہ ممالک کے جن ممالک کے لوگ اللہ کو نہیں مانتے، اس ملک میں بھی دین کا کام ہو رہا. لینے والے نے لے لیا نا. تو خیر بات بہت دور چلی گئی. میں اگلے ہفتے اس حدیث پاک کو ختم کروں گا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ عورت آئی اور آ کر کہا کہ حضرت فلاں مسئلہ آپ پیش کر رہے ہیں کہ ٹاٹو بنانا ناجائز ہے اور حرام ہے. یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں ہے. کہا ہم نے تو قرآن شریف پڑھا ہے. نے کہا واپس جا کے پڑھو. وہ عورت بار بار پڑھ کے آتی تھی اور یہی کہتی حضرت میں تو قرآن شریف بار بار پڑھا ہے، مجھے قرآن شریف میں مسئلہ نہیں ملا. حضرت فرمایا قرآن شریف میں ہے، اگر تو غور سے پڑھتی تو تجھے قرآن شریف میں مسئلہ سمجھ میں آ جاتا. پھر حضرت نے پھر دلیل دی ہے، ذرا تفصیل ہے. اللہ نے چاہا تو اگلے جمعۃ المبارک کے موقع پر اس کی تفصیل پیش کروں گا. دعا کیجئے اللہ نے جو بلایا ہے اللہ مجھے آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دل کی عطا گہرائی سے ایک بار پھر میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ دل کی عطا گہرائی سے اللہ سے یہ مانگیں کہ اللہ جس مقصد کے لیے آپ نے ہم کو یہ جگہ دی ہے، دلوائی ہے، آپ کی عطا کردہ پیسے پر ہم نے یہ جگہ خریدی ہے، اللہ ہم سے وہ مقصد پورا کروا دے. اللہ مجھے آپ کو میری آپ کی زندگی میں اس مقصد کو پورا ہوتا ہوا دیکھنا اللہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.